ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنی میں سے ایک نام علیم بھی آتا ہے، اور علماء اکرام انبیاء علیہ السلام کے وارثین میں سے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک عالم کی وفات امت مسلمہ کے لیے بڑا نقصان قرار دیا جاتا ہے۔ اگر دینی علوم اور علماء اکرام کی فضیلت اور ان کی قدر و منزلت پر بات شروع کروں تو پھر موضوع لمبا ہو جائے گا اور پھر موضوع اپنے مقصد سے ہٹ جائے گا، لہٰذا میں تھوڑی تمہید باندھ کر اصل موضوع پر آتا ہوں۔ ناظرین، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ آج کل جس قدر علماء اکرام کے ساتھ ناقدری عام ہے، اسی طرح ان کی موت کو بھی ایک عام موت تصور کیا جاتا ہے، جبکہ علماء اکرام کے سلسلے میں خود قرآن گواہ ہے کہ وہ کس قدر و منزلت والے ہیں، عزت و مرتبے والے ہیں۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 24 دیکھیے، جس کا ترجمہ ہے، تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں، تو کیا یہ غالب ہو پائیں گے؟ سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ یہاں جو خرابیہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اس سے مراد علماء اور فقہا اور اہل خیر حضرات کی موت ہے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم حضرت مجاہد لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ علماء اور فقہا کی وفات سے زمین کم کر دی جائے گی، کیونکہ جب علماء اکرام نہیں رہیں گے تو جہل اور فساد برپا ہوگا۔ اسی طرح ایک متفق علیہ روایت، یعنی جس کو بخاری اور مسلم شریف دونوں نے روایت فرمائی ہے، کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندوں کے سینوں سے علم نہیں کھینچے گا، بلکہ علماء کی موت سے علم کو قبض فرمائے گا، حتیٰ کہ کوئی عالم دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ تب لوگ جہلاء کو اپنا سردار بنائیں گے، ان سے سوال کیا جائے گا تو وہ علم کے بغیر فتویٰ دینا شروع کر دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عالم کی موت اسلام میں ایک بڑے شگاف کی مانند ہے، جس کا خلا عرصے دراز تک پر بھی نہیں کیا جا سکتا، پر نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کو کھانے اور پینے سے زیادہ علم کی ضرورت ہے، کیونکہ کھانے اور پینے کی دن میں 2 یا 3 بار ضرورت پیش آتی ہے، جبکہ علم کو ہر وقت ضرورت ہے۔ بہرکیف ناظرین، یہ کچھ تمہید تھی۔ ملک ہند میں ادھر کچھ سالوں سے عالمی سطح کے مخلص و متقی علماء اکرام ایک ایک کر کے اس دار فانی سے رخصت ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہو رہا ہے۔ ابھی ایک ہفتے قبل فخر گجرات کا لقب جن کو ملا، ملک و بیرون ملکوں میں مقبول شخصیت حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپودروی نور اللہ مرقدہ، جن کی ولادت 1933 میں ہوئی تھی، جن کو کبھی صوبہ گجرات کے مایاناز سپوت کا لقب ملا، تو کبھی نازش ہند سے پکارا گیا، کبھی مفکر ملت کہا گیا، تو کبھی فخر گجرات کے نام سے یاد کیا گیا، کبھی علم و دوست و علماء نواز شخصیت کا لقب ملا، تو کبھی عاشق قطب کے نام سے پکارے گئے۔ ایسی مایاناز شخصیت اس دنیا سے ہم سب کو چھوڑ کر اپنے علم و فضل سے سینکڑوں شاگردوں کو سیراب کر کے جنت کی سیر کے لیے نکل پڑے۔ جی ہاں ناظرین، مولانا عبداللہ کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ، میں نے حضرت کو کبھی نہیں دیکھا زندگی میں، بلکہ صرف نام سنا تھا۔ کبھی کچھ ان کی کتابوں سے استفادہ کرنے کا موقع ملا۔ تمنا تھی کہ کبھی گجرات جانا ہوا تو اس بزرگ شخصیت سے ملاقات کروں گا، مگر تمنا ہی رہ گئی۔ ناظرین، میں نے ان کی کتاب زندگی کے کچھ خصوصی پنوں کو پلٹنے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ مولانا مرحوم کی پیدائش برما میں ہوئی تھی، اور ان دنوں ان کے والد وہاں تجارت کیا کرتے تھے۔
مولانا مرحوم نے خود اپنی زندگی کے بارے میں ایک مضمون میں تحریر فرمایا ہے کہ میرے والد صاحب کا اصل وطن جیتالی، تحصیل انکلیشور، ضلع بھروچ اور صوبے گجرات ہے۔ انگریزوں کے دور میں ہر گاؤں کے پٹیل یعنی مکھیا کو کافی اختیارات ہوا کرتے تھے، وہ گاؤں کا حاکم سمجھا جاتا تھا۔ ایک عرصے سے گاؤں کی یہ سرداری ہمارے خاندان میں تھی۔ دادا جان 1857 میں پیدا ہوئے اور 1909 میں ان کا انتقال ہوا۔ دادا جان کا نام حسین قاسم پٹیل تھا۔ وہ باوقار اور سادہ زندگی گزارتے تھے اور علاقے میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ دادا جان صاحب اولاد تھے۔ لڑکوں میں ابراہیم، محمد، اسماعیل، موسیٰ اور احمد نامی 5 لڑکے تھے اور 4 لڑکیاں تھیں۔ دادا جان کا جب انتقال ہوا تو میرے والد مکرم 10 یا 11 سال کے تھے۔ چونا گڑھ میں چچا کے ساتھ رہ کر انگریزی پڑھا کرتے تھے۔ پھر کچھ ایسے حالات پیش آئے کہ تعلیم چھوڑ کر ملازمت اختیار کر لی۔ قریب کے ایک بستی میں گجراتی اسکول میں ماسٹر کی حیثیت سے کام شروع کی۔ کچھ عرصہ ملازمت کرنے کے بعد ایک اہم پیشہ ماسٹر صاحب کی ترغیب پر برما کا سفر کرنے کا ارادہ کیا۔ اس دور میں برما تجارت اور دیگر حیثیت سے معروف تھا۔ والد صاحب نے رنگون اور دیگر کچھ شہروں میں کام کیا۔ کاپو درا میں والد صاحب کے حقیقی ماموں ابراہیم قاسم پٹیل تھے۔ کاپو درا کے پٹیلوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ ان کی اکلوتی صاحبزادی آمینہ سے نکاح ہو گیا اور نانا جان کی ترغیب پر بعد میں جیتالی کی بجائے کاپو درا میں مکان خریدا گیا۔ 1925 عیسوی تک برما میں رہے۔ اس کے بعد ہندوستان واپسی ہوئی اور والد صاحب نے اپنے حقیقی بھائی محمد پٹیل کے ساتھ اشتراک کر کے انکلیشور میں کپڑے کی تجارت کی، مگر غالباً اس میں خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی، اس لیے 4-5 سال تجارت کرنے کے بعد پھر برما کا سفر کیا۔ برما میں شان اسٹیٹ نامی صوبے کی ہیو نامی بستی میں تجارت شروع فرمائی۔ 1933 میں اسی شہر میں بندے کی یعنی مولانا عبداللہ کاپو دروی کی پیدائش ہوئی۔ مولانا مرحوم فرماتے ہیں کہ برما میں علماء اکرام کے ساتھ والد صاحب کا عقیدت مندی کا تعلق تھا اور ہندوستان میں حضرت مولانا عیسیٰ صاحب، خلیفہ حضرت اقدس مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ بھی خط و کتابت جاری تھی۔ نیز خود حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی گاہ بگاہ خط و کتابت کرتے تھے۔ ان تمام بزرگوں سے میرے لیے دعائیں کرواتے تھے۔ ان اکابرین کی صحبت کا نتیجہ تھا کہ والد صاحب نے میری تربیت سختی کے ساتھ کی اور بچپن سے ہی جماعت کی پابندی اور تلاوت کی عادت ڈالی۔ ناظرین، یہ تھی کچھ سرگزشت خود مولانا مرحوم کی زبانی۔ یہاں مجھے ایک چھوٹے سی بریک کی اجازت دیں۔ بریک کی اس پر مولانا مرحوم کی کچھ خصوصیات اور دیگر ان کے کارناموں پر بات ہوگی۔ اجازت دیں۔ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين۔ ناظرین، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، مولانا علی رحمان نے اپنی تعلیم کا آغاز گجرات کے مشہور ادارے جامعہ اسلامیہ تعلیم الدین ڈابھیل سے کیا۔ یہ مدرسہ ہے جہاں علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا مفتی عزیز الرحمان صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا حفظ الرحمان سیوہاری، علامہ محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جہاں درس و تدریس کے اعلیٰ مقام پر فائز رہے اور تربیت کرتے رہے۔ اس دوران مولانا علی رحمان نے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا۔ وہاں پوری محنت و لگن کے ساتھ گلچینی میں مصروف تھے کہ پھر کچھ وجوہات کی بنا پر واپس وطن لوٹ آئے۔ پھر جامعہ ڈابھیل میں اپنی تعلیم مکمل کر کے سند فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد پھر اپنے علم کی تشنگی کو مٹانے کے لیے دارالعلوم دیوبند کا رخ کیا۔ یہاں سے فارغ ہوئے تو پھر اپنے مادر علمی جامعہ ڈابھیل میں تشریف لائے۔ یہاں علمی خدمت انجام دے ہی رہے تھے کہ پھر اللہ رب العزت نے ان کو
ترکیسر میں کام لینے کے لیے وہاں کا رخ کر دیا. لہذا وہاں سے فلاح دارین ترکیسر پہنچے تو قریب 30 سال بلکہ 27 سال کے دور اہتمام میں اپنے فکر و نظر سے اور رجال سازی کی بے پناہ صلاحیتوں سے اس مدرسہ فلاح دارین کو ملک و بیرون ملک میں اس کی پہچان کروائی. نگاہ اولین نامی ایک کتاب ہے جس میں مولانا علی الرحمہ کی زندگی میں ہی لکھے گئے کچھ مضامین کو ترتیب دیا گیا ہے. اس کتاب کے مقدمے میں مولانا اسماعیل بن یوسف لکھتے ہیں کہ فلاح دارین نے آپ کے شبانہ روز محنت، جانفشانی اور اخلاص کی برکت سے ملک و بیرون ملک میں نہایت مختصر مدت میں نہ صرف شرف قبولیت حاصل کیا بلکہ تعلیم و تربیت کے حوالے سے صف اول میں یہ مدرسہ مقام پایا. آپ یہ ایک بے مثال دور اہتمام تاریخ کا روشن باب ہے. مذکورہ کتاب میں اسماعیل بن یوسف کوثر فلاحی لکھتے ہیں کہ حق تعالیٰ کے اٹل قانون کے تحت اس عالم رنگ و بو میں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے جو ماہ و سال کے محدود دائروں میں زندگی گزار کر چلے جاتے ہیں. اس کے بعد ان کا نام و نشان مٹی کی نظر ہو جاتا ہے، لیکن کچھ اسی چند روزہ حیات مستعار میں وہ بے مثال و نظیر تجدیدی و تعمیری کارنامے انجام دیتے ہیں اور ان کے مبارک ہاتھوں سے علم و فضل اور رشد و ہدایت کے وہ شیریں لازوال چشمے جاری ہوتے ہیں جن سے رہتی دنیا تک انسانیت کے لیے آب حیواں تازہ بتازہ بہم پہنچاتا رہتا ہے. اس کے نتیجے میں ان کا نام و کام نہ صرف حیات دوام حاصل کرتا ہے بلکہ انسانیت کے لیے مینار نور ثابت ہوتا ہے. ناظرین، بلند اقبال حضرات وہ ہوتے ہیں جو اسلام کے مضبوط قلعے کے پاسداری و پاسبانی کے ساتھ ساتھ اس کے بقا و ترقی میں اپنے تن من دھن کی بازی لگا کر بظاہر اپنے آپ کو فنا کے گھاٹ اتار دیتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بل احیا عند ربہم کی صف میں جا پہنچتے ہیں. اسی مقدس و باتوفیق قافلے کا ایک عظیم فرد مولانا عبداللہ صاحب کاپو دروی کی ذات عالی ہے جن کا وجود باوجود پوری امت مسلمہ کے لیے باعث برکت و سرمایہ افتخار ہے. دست فیاض نے آپ کے ذات عالی کو جن عدیم المثال اوصاف و کمالات اور اخلاق و اقدار سے نوازا ہے وہ قابل صدر و رشک و حیرت ہے. فہم و فراست، حکمت و دانائی، علم تعمق، اخلاق کی بلندی، تعلق مع اللہ، انابت و نسبت، علم دوستی و علماء پروری، حسن انتظام و حسن کردار، آفاقی تفکر و تدبر، مضبوط قوت ارادی، دل آویزی و مہمان نوازی، ذکاوت و فطانت، فراست و دانائی، عفت و سیانت، نظافت و نفاست، موقع شناسی و مردم شناسی، سیاسی شعور و فکر بیداری، نظام الاوقات کی پابندی، معاملات کی صفائی، خرد نوازی و حوصلہ افزائی، سحر خیزی و پارسائی، اعتدال و استقلال مزاجی، رجال سازی و شخصیت نوازی، وسعت ظرفی و روشن ضمیری، اعتدال فکر و نظر، بلند نگاہ، جاسوس و جگر کوبی، دور اندیشی و باریک بینی اور امت کی فکر و کڑن جیسے بے مثال اوصاف جب جسم ناسوتی میں اس صورت میں اختیار کرتے ہیں تو ان کا سراپا عبداللہ کاپو دروی کی شکل میں جلوہ نما ہوتا ہے. ان میں سے ہر ایک وصف حیات انسانی کو روشن کرنے کے لیے کافی ہے. چاہے جائے کہ کسی فرد میں ان کا اجتماع ہو جائے تو وہ وجود کیسی نورانیت اختیار کر لے گا. سوچیے ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ مجھے آج اس قدر افسوس ہے کہ میں ان سے زندگی میں ایک مصافحہ نہ کر سکا. آج جب ان کے بارے میں لکھے گئے مضامین کا مطالعہ کرتا ہوں بارہا افسوس ہوتا ہے. بہرکیف ناظرین، مولانا مرحوم فلاح دارین مدرسے کے اہتمام پر فائز ہوتے ہوئے بھی پورے امت مسلمہ کی فکر کرتے رہتے تھے. لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا چاہے وہ سفر ہو یا حضر، وہ ہندوستانی مسلمانوں کی تو سوچتے نہ ہو، ان کے بارے میں اکابر علماء سے گفتگو نہ کرتے ہوں. یہ ان کا معمول تھا.
یہ فکر ان کے ذہن میں بھری رہی تھی اور ہمیشہ اور ہر وقت. ناظرین، مولانا محمد حنیف صاحب وریٹھی فلاحی جو مولانا کے شاگردوں میں سے ہیں، انہوں نے اپنے مضمون میں ایک جگہ لکھا ہے کہ مولانا مرحوم کو مطالعے کی کثرت و وسعت، قدیم و جدید علمی ذخیرے پر اطلاع، واقفیت کے ساتھ ساتھ اہل زمانے کی طباع سے بھی واقفیت تھی اور اس پر جذبہ خدمت خلق سے متصف تھے. آپ برابر اپنے واعظوں اور مجالس میں علماء کو جھنجھوڑتے رہتے تھے اور ان کو اپنے فرائض کی طرف توجہ دلاتے رہتے تھے. مسلمانوں کے حالات اور مسائل سے بہت ہم کسی عالم کو اتنی گہری دلچسپی اور واقفیت کم ہوگی جتنے حضرت والا کو تھی. خصوصاً ہندوستانی مسلمانوں کے حالات پر بڑی گہری نظر تھی اور بھگوا تہذیب کی مکاریوں سے بہت ہی زیادہ باخبر تھے. ان کے مقاصد کو برابر اپنی تقاریر و مجالس میں ذکر کرتے رہتے اور سب کو آگاہ کرتے رہتے اور متنبہ فرماتے رہتے. ناظرین، مولانا موصوف آگے لکھتے ہیں کہ آپ کی درسی خدمات اور ایک دینی ادارے کی طویل و مسلسل تھکا دینے والی خدمات آپ کے خوش قسمت ہونے کی دلیل ہے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی یہاں قبولیت کے علامات بھی ہیں. مولانا مرحوم کا اللہ والوں سے بھی خوب تعلق تھا. ان کی قدر فرماتے اور گاہے بگاہے ان کی مجالس میں شرکت کر کے فیضیاب ہوتے اور خود کو چھوٹا کر کے پیش کرتے اور اس کے لیے خصوصی اسفار بھی کرتے، وہ چاہے یو پی کی جانب ہو یا کہیں اور یا پھر ملک یا بیرون ملک. اس بات کا تذکرہ ان کے کئی شاگردوں نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اپنے مضامین میں کیا ہے اور مولانا مرحوم نے خود کئی اکابر علماء سے استفادہ کرنے کی بات اپنی تحریروں میں بیان بھی کیا ہے. اس لیے ان کے شاگرد لکھنے پر مجبور ہوئے کہ جب آپ نے اپنے آپ کو اللہ والوں کے سامنے چھوٹا و محتاج و حقیر بنا کر پیش کیا تو ہر ایک اللہ والے نے آپ کو قبول کیا اور کسی بھی اللہ کے ولی کو آپ سے انقباض و تکدر نہیں تھا. ایک بہت بڑی سعادت ہے. جی ہاں ناظرین، یہ اللہ والوں کی بات ہے. جی ہاں، اللہ والوں کی. بہرکیف مجھے یہاں ایک اور بریک کی اجازت دیں. بریک کے اس پر کچھ اور حقائق آپ کے سامنے رکھنا ہے. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ناظرین، ایک بار پھر استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں. ناظرین، حقیقت یہ ہے کہ مولانا مرحوم کے تمام تر خصوصیات پر روشنی ڈالنا اس مختصر وقفے میں بہت ہی مشکل ہے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ ان کے شاگردان نے جن چیزوں کا تذکرہ اپنے مضامین میں کیا ہے اس کو آپ کے سامنے مختصراً رکھتے ہوئے آگے بڑھوں، کیونکہ اللہ والوں کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے. ان کے سلسلے میں جتنا کہا جائے اور جتنا بولا جائے کم ہی محسوس ہوتا ہے. اس وقت میں شروع سے لے کر اب تک مولانا مرحوم کے سلسلے میں ہی بیان کرتا آ رہا ہوں، مگر محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بیان ہی نہیں کیا. وہ شعبہ رہ گیا، درس و تدریس کا شعبہ رہ گیا، طالب علمی کے زمانے کا تذکرہ رہ گیا، ان کے اساتذہ کا تذکرہ رہ گیا، فلاں رہ گیا، فلاں رہ گیا. اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ وقت نکال کر ان کے حیات پر لکھی گئی کتابوں کا مطالعہ کریں. صرف یہ شخصیت ہی نہیں، ان اکابرین علماء کرام جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، جو ہیں، میں تو ان کی زندگی کی کتابوں کے پنوں کو ٹٹولنے کے بعد، مطالعے کے بعد خلاصہ ہی آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکتا ہوں. بہرکیف ناظرین، حضرت مفتی جنید احمد صاحب کی یہ تمہید جو انہوں نے اپنے ایک مضمون نسل نو کی زلف پریشاں کو سوارا جس نے کے تحت لکھا ہے، وہ بہت پسند آئی. وہ اپنی تمہید میں لکھتے ہیں کہ جس طرح ہرن کے ریوڑ میں کسی ایک کے نافے میں اللہ تعالیٰ مشک پیدا فرماتے ہیں جو پورا جنگل معطل کر دیتا ہے، اور پھر جب وہ نافع قدرداں ہاتھوں میں پہنچتا ہے تو نامعلوم کتنے مریضوں کی دوا بنتا ہے اور کتنے مقامات و شخصیات کو پرکشش و محبوب اور کتنے پسمردہ لوگوں کو فرحت اور کتنے مشام جاں کو معطر کرتا ہے. ایسے ہی انسانی دنیا میں اللہ عز و جل بعض لوگوں کو اپنی رحمت سے کوئی خاص جوہر عنایت فرما کر اور کبھی جواہر عطا فرما کر انسانیت کی اور نسل جدید کی تعمیر و تزئین کا سامان کر دیتے ہیں.
ایسے افراد کو جب اپنا میدان ملتا ہے تو وہ اپنی وہبی لیاقتوں سے ایسا تاج محل تعمیر کرتے ہیں جس پر دنیا لمبے عرصے تک داد تحسین دیتی رہتی ہے. ایسی ہی ایک رجال ساز نسل نو کے معمار، جوہر شناس، مفکر و مدبر جس شخصیت کو اس سیاہکار نے بہت قریب سے میری آنکھوں سے دیکھا، وہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب کاپو دروی علیہ الرحمہ کی ذات بافیض تھی. ناظرین، انہوں نے اس مضمون میں مولانا موصوف کے سلسلے میں، مولانا مرحوم کے سلسلے میں بڑے ہی نرالے انداز میں کئی واقعات لکھے ہیں، مگر میں ایک واقعہ بلکہ وہ تحریر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جس نے مجھے بہت ہی متاثر کیا. وہ لکھتے ہیں کہ فلاح دارین کا اہتمام اس اعتبار سے بھی انوکھا تھا کہ مالیات کے نظام سے اس کا کوئی سروکار نہ تھا، وہ شخصی ادارہ تھا، شعبہ جات الگ الگ تھے، مالیات کا نظام اور اہتمام بالکل جدا جدا تھے. ادھر حضرت ذوق نفیس کے ساتھ کثیر العیال، فیاض اور فطری طور پر مہمان نواز، تنخواہ کی مقدار متعین، عموماً دارالعلوم میں وارد مہمانوں کی ضیافت اپنی جیب خاص سے فرماتے تھے، جس کی وجہ سے عموماً مقروض رہتے. بلکہ بات مستقبل کا مورخ بڑے اہتمام سے لکھے گا کہ حضرت جب 18 سالہ اہتمام اور 9 سالہ رئیس الجامعہ رہ کر ترکیسر سے رخصت ہوئے تو کرانہ کی دکان والے کے 5,000 روپے قرض تھے، حضرت مولانا کی ذمے تھے. آپ نے ان سے کہا میں جا رہا ہوں، بھروسہ رکھو میں انشاءاللہ یہ قرض جلد چکا دوں گا. آج کے اہتمام میں احوال یعنی ریل پیل میں یہ نظیر یقیناً اپنے بزرگوں کی قلندرانہ شان سے عبرت لینے کے لیے کافی ہے. اسی کا اثر تھا کہ اساتذہ کرام میں بھی حضرت کے ساتھ قانع مزاج ہو کر رہے اور کبھی کسی کی زبان سے درس یا خارج درس مالی پریشانیوں کا ذکر سننا نصیب نہ ہوا. معاصرین کی منافرت اور تیزی سے ابھرتے ادارے کے ساتھ فطری حسد کو اپنی چادر اخلاق سے ڈھانک لینا وہ صفت ممتاز تھا جس نے انہیں اپنے معاصرین کی سوچ سے بڑا بنا دیا تھا. وہ جب ترکیسر تشریف لائے، مقامی علماء کی ایک جماعت موجود تھی. آپ باہر سے آئے ہوئے تھے اور ادارے کو ملک ہی نہیں عالمی شہرت یافتہ جامعہ بنانے کے لیے پرعزم تھے. اس لیے آپ نے مکتب فلاح دارین اور مدرسہ فلاح دارین کے درمیان مقامی و بیرونی اساتذہ کی ایسی حکیمانہ تقسیم فرمائی کہ مقامی طلبہ و طالبات کی بہترین مکتبی تعلیم کے لیے مقامی نوجوان اور سن رسیدہ اساتذہ رہیں جو ان کے والدین سے بھی شناسائی اور تعلق رکھتے ہوں. ناظرین، مضمون کی تحریر کے مطابق فلاح دارین کو ترکیسر کے راوت خاندان نے قائم کیا تھا اور بلا شرکت غیر وہ اکیلے ہی اس کے اخراجات پورے کرتے رہے. جیسے جیسے فلاح دارین کو ترقی ہوئی، اللہ عز و جل نے انہیں بھی مادی ترقیات دی، یعنی راوت خاندان کو. اور ایک وقت آیا کہ وہ دنیا کی چنندہ تجار کی صف میں شامل ہوئے. اس خاندان کے اصل ذمہ دار حاجی یوسف راوت مرحوم مولانا کے الوداعی اجلاس میں فرما رہے تھے کہ مولانا ہمیں بچوں کی طرح سمجھاتے تھے کہ مدرسے کیسے ہوتے ہیں، کیسے چلاتے ہیں، ہمیں خرچ پر آمادہ کرتے، عمارتیں بنواتے، کتب خانے سجاتے، طلباء کی ضروریات کو پرتکلف انداز میں پورا کرنے کا شوق دلاتے، اساتذہ کی عظمت کا سکہ ہمارے دلوں میں بٹھاتے. لیکن اس خاندان کی مالداری اور ان سے تعلقات کو مولانا نے کبھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں کیا. خود ان کے سامنے اسی خلندرانہ شان سے رہے اور جیتے رہے. ناظرین، مولانا موصوف ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ایک روز ہم فجر میں گھر سے فلاح دارین کی مسجد کے لیے جلدی نکلے. راستے میں حضرت سے ملاقات ہوئی. تیز رفتار پرنشاط تشریف لے جا رہے تھے. فرمانے لگے مولوی صاحب 18 سال ہو گئے تسلسل اور پابندی کے ساتھ اس وقت پہنچ کر طلباء کو اٹھانے اور مسجد میں تلاوت کا معمول ہے. مزاج شناسی میں اللہ عز و جل نے بڑا مقام عطا فرمایا تھا. اساتذہ، طلباء و ملازمین کے مزاج سے آشنائی تو تھی ہی، کئی مرتبہ فرمایا کرتے مدرسے کے باغات میں لگے کئی درختوں کی مزاج سے بھی مجھے واقفیت ہے. ایک مرتبہ حضرت مدرسے کی مسجد جا رہے تھے. ہم پیچھے پیچھے دبے پاؤں چل رہے تھے. راستے میں کہیں چاکلیٹ کے ورق اور کچھ پتے پڑے تھے.
حضرت نے خود اٹھائے اور کوڑے دان میں ڈال دیے. یہ منظر دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے اور تب سے پھر یہ مزاج بن گیا ہے کچھ پڑا ہو تو اٹھا کر پھینکے بغیر سکون نہیں ملتا. ناظرین سنا آپ نے, یہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی چاہنے والوں کی باتیں, اللہ والوں کی باتیں, ان کے اولیاء کرام کی باتیں. مگر ہمیں کہاں سمجھ میں آوے, ہم کو تو علماء سے اور مدرسے والوں سے تو بیر ہی ہے, ہاں صرف عداوت ہی ہے, ہاں صرف دشمنی ہی تو ہے. جی ہاں ناظرین, صرف قدورت ہی تو ہے. اجازت دیں اور اس بات کو سمجھیں. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ناظرین وقت ہو چلا ہے. مولانا مرحوم کی تمام زندگی کے اہم ترین گوشوں کو احاطہ کرنا بڑا مشکل ہے. اس طرح کے علماء کرام کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم ان کی طرح امت مسلمہ کی خدمت تو نہیں کر سکتے, ان کی طرح تو دور کی بات ان کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. بس عقیدت اور محبت کے نذرانے کچھ یوں پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ انگلی کٹا کر شہیدوں میں شامل ہو جاؤں. بس اس کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں. بہرکیف ناظرین, وہ علم و دانش کا سورج تو ڈوب گیا مگر ایک پیغام دے گیا کہ جب آپ اپنی حیات مستعار اپنے رب حقیقی کے لیے اور اس کے دین کے فروغ کے لیے لگا دیتے ہیں تو پھر دنیا اٹھ کر تمہیں سلام کرتی ہے اور دیدار کے لیے ترستی ہے. مولانا اسماعیل بن یوسف کوثر کے انہی تاثرات کے ساتھ میں آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ وہ ذات گرامی جس نے اپنی عمر گلہائے علم کو لالازار بنانے میں صرف کر دی, جس کے علم دوستی, علماء پروری, وسعت فکر و نظر, اخلاق کی شیرینی, رجال سازی اور خاکساری کا پرچم عرب و عجم پر یکساں طور پر لہراتا رہا, جس کی دوررس نگاہ نے سینکڑوں خزف ریزوں کو شہپاروں میں تبدیل کر دیا, جس کی ادنا توجہ ترقی کی ضامن تھی, جس کے اخلاق فاضلہ میں اخلاق نبوت کی جھلک نظر آتی تھی, جس کی بیشبہا خدمات سے سرزمین گجرات کا چپا چپا تاباں و درخشاں بن گیا تھا, جو ابر رحمت بن کر پون صدی تک ہفتے اقلیم پر برستا رہا, وہ داغ مفارقت دے گیا. کسی نے سچ کہا ہے وہ ستارے تو روز ٹوٹ کے گرتے تھے, غضب ہو گیا آج تو آفتاب ہی گر گیا. ناظرین دعا کریں اللہ ان کو غریق رحمت کرے اور ان کے اخلاق حسنہ کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق دے. مجھے یہاں پر اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.